ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ آئی تھنک تو 70ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ رات کا پہلا پہر تھا، موسم میں کثیر دھند پھیلی ہوئی تھی، آسمان بھی اس کی لپیٹ میں سیاہ دکھائی دے رہا تھا، ہر سمت اداسی و ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہر موسم دل کے موسم کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ دل پر جب غم کے بادل چھائے ہوں تو مسرت کی برسات نہیں برستی، ہر سو دکھ و رنج کی برکھا برستی دکھائی دیتی ہے۔ تم اب کیا کرو گی؟ بالی اس کی کیفیت سے دنگ ہوئی۔ کچھ ایسا کروں گی کہ اس شخص کو معلوم ہو دکھ و تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اپنے جب اپنوں کو ٹھکرا دیں پھر زندگی کے معنی بدل کر رہ جاتے ہیں، سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم یوسف صاحب سے ملو گی؟ میں اس دوغلے و منافقت پسند آدمی کی پرچھائی سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی اس عورت سے کرتی ہوں جو اس آدمی کے ساتھ جرم میں برابر کی شریک ہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کراہیت و نفرت پنہاں تھی۔ میں کہتی ہوں جو ہوا سب بھول جاؤ اور اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آؤ، جب تم یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں۔ کتنے اچھے دن تھے وہ، جب کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، ہنسنا اور ہنسانا یہی کام تھے۔ بالی ماضی کی راکھ کرید رہی۔ عجیب یہ ہے قصہ بھی، کل تک والدین نہیں تھے تو تم خوش تھی، اور آج ان کے زندہ ہونے کی خبر ملی ہے تو تمہارے خواب مر گئے۔ خواب مر گئے ہیں، ٹھیک کہا تم نے بالی، لیکن عزم پیدا ہو گیا ہے اس آدمی سے انتقام لینے کا۔ میں اس سے اپنے ہر اس دکھ و اذیت کا بدلہ لوں گی جو اس کے حوالے سے میرے نصیب میں آئی ہے۔ پھر وہی بدلے کی باتیں، مجھے بڑا خوف آتا ہے اس قسم کی باتوں سے۔ تم وہ سب بھولنے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ بدلہ لینے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالی کو حقیقتاً اس کی باتوں سے خوف آنے لگا تھا۔ عاقفہ کو اس سارے معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ سن رہی ہو نا تم؟ اس کے حتمی انداز میں کچھ ایسی نادیدہ بے چینی و اضطراب پنہاں تھا کہ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی بلا جھجک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے خوفی و نڈر پن اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تحریر تھی، کوئی تصور تھی، خواہ دھندلی ہی صحیح، مگر اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ نامعلوم کب اور کیسے وہ یہاں واردات کر گیا تھا اور اس کو معلوم بھی نہ ہوا تھا۔ تم جنید کو کب سے جانتی ہو؟ پتہ نہیں بھائی۔ پھر اس پر اس قدر اعتماد کیوں کرے؟ اگر میں اس رشتے کو مسترد کر دوں، بلکہ میں کر چکا ہوں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے میری مرضی اہمیت رکھتی ہے، وہ گویا تڑپ کر کہہ اٹھی۔ عمرانہ تیزی سے قریب آ کر اس سے غصے سے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے تم کو مائدہ، بھائی کے سامنے کیا اول فول بک رہی ہو؟ مما پلیز آپ ایموشنل نہ ہو، ہم دونوں کو بات کرنے دیں۔ جنید نے اس کے گھر میں نقب لگائی تھی، اس کے اعتماد و بھروسے کا خون کیا تھا۔ وہ ہر بار اس کو دوسروں کے گھر جلانے سے باز رکھنے کی صحیح کیا کرتا تھا، اور وہ اتنا گھٹیا و سطحی ذہنیت کا ثابت ہوا تھا کہ دل تو کر رہا تھا سیف میں موجود ریوالور کی تمام گولیاں اس کے سینے میں اتارتا چلا جائے اور اس دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دے، لیکن دل میں لگی آگ کو دیکھتا کہ ماں کو پریشانیوں سے دور رکھنا تھا۔ آپ نے کم عمری میں اس کو بھائی کے ساتھ باپ کی محبت بھی دی ہے، اپنی خوشیاں قربان کر کے اس کے لیے خوشیاں بٹوری، اور تم؟ تبھی تو کہہ رہی ہوں بھائی نے ہمیشہ ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق کیا ہے، پھر یہاں اتنا اہم فیصلہ بھائی میری مرضی کے بغیر کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اور میں جانتی ہوں جنید کے علاوہ میں کسی دوسرے کے شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں جنید کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ کل رات جب خبر ملی تھی اس کے اس رشتے سے انکار کی، وہ الاؤ میں جل رہی تھی، اور اب وہ ساری آگ لفظوں میں بدل گئی تھی۔ مائدہ حد میں رہو اپنی، کیا ہو گیا تمہیں؟ جو زبان پر آ رہا ہے وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی ہو، کوئی لحاظ و مروت نہیں رہی ہے تم میں۔ سمجھ نہیں آتا جنید کے اتنے قریب تم کب ہو گئی کہ ایک لڑکے کی خاطر تم ماں اور بھائی کا ادب و لحاظ بھی بھول بیٹھی ہو؟ عمرانہ دیکھ رہی تھی زہد بامشکل اپنے غصے و اختیار کو کنٹرول کر رہا ہے، اور مائدہ کی ڈٹھائی و بے شرمی ثابت کر رہی تھی کہ اس پر جنید کی محبت کا چڑھا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ بروقت اس بھوت کو قابو نہ کیا تو بات بہت دور تک جائے گی۔ وہ تنک کر گویا ہوئی، کان کھول کر سن لو، جنید کی زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ وہ فلرٹی ہے تمہارے ساتھ، وہ لانگ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا۔ جب وہ تم کو چھوڑ دے گا پھر کیا کرو گی تم؟ اس کی نہ صرف آواز پست تھی بلکہ نگاہیں بھی جھک گئی تھی، اس احساس کے تحت کہ محبت کی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو اس تالی میں دوسرا ہاتھ اس کی بہن کا تھا۔ یقین مانیے بھائی، اگر ایسا بھی ہو گیا تو میں کبھی بھی آپ سے اور مما سے شکایت نہیں کروں گی، اور ویسے بھی مجھے پکا یقین ہے کہ جنید کی زندگی میں بے شک بے شمار لڑکیاں آئی ہوں گی، مگر میں ان کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہوں گی۔ میرے بعد کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ وہ جنید کے کہے گئے لفظوں کو دہرا رہی تھی،
لمحے بھر کو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ زید کو اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کس لمحے غفلت کا مرتکب ہوا تھا اور وہ بھنورا اس کے گلشن میں گھس آیا تھا اور اس کی پھول سی بہن کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مائدہ عمرانہ متحر رہ گئے۔ اب کچھ کہنا سننا فضول ہے مما، آپ دادو کو کال کر دیں اور تایا اور تائی کو بھی بتا دیں کہ اقرار میں جواب دینا ہے، وہ کہہ کر بہت تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ مائدہ کے چہرے پر سترنگی کہکشاں پھیل گئی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، جبکہ عمرانہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ عاقفہ اور بابر کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ دونوں کی فیملیز کے علاوہ دوستوں میں صرف نوفل اور انشرا نے شرکت کی تھی۔ اس آنن فانن ہونے والے نکاح کی وجہ بابر کے والدین کی انگلینڈ روانگی تھی جہاں ان کا بزنس تھا، اور وہاں ان کے کچھ فیملی مسائل بھی تھے جن کو فوری حل کرنا تھا۔ بہت مبارک ہو بردر، آخر کار تمہاری دلی مراد بر آئی۔ نوفل اس سے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ تھینکس یار، موقع پر چوکا مارنا اسی کو کہتے ہیں۔ ممی پاپا کو میری فکر ہی نہیں تھی، ایک موقع پہلے گوایا تھا، اب پھر لانگ ٹور پر جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی میں ہتھیلی پر سرسوں نہ جماتا تو لمبی گاڑی گئی تھی۔ دلی مسرت سے اس کا چہرہ کھلا جا رہا تھا۔ وہ عاقفہ کو پا کر بے حد خوش تھا۔ عاقفہ گولڈن سوٹ میں گولڈ کی جولری اور میک اپ میں عام دنوں سے بالکل مختلف اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد ایک پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ دونوں طرف سے صرف اہل خانہ ہی مدعو تھے، اس لیے کھانے کا انتظام ڈائننگ روم میں کیا گیا تھا، جہاں ویٹرز کھانا سرو کر رہے تھے۔ خوشگوار ماحول تھا، ہر ایک کا خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا۔ انشرا بھی عاقفہ کو خوش و مطمئن دیکھ کر اپنی زندگی میں در آنے والی ساری تلخیاں اور غم بھلائے مسکرا رہی تھی۔ عاقفہ کو اس کی ساس اور سسرالی خواتین گھیرے بیٹھی تھی۔ اس کی ساس بے حد خوش لگ رہی تھی۔ حور بانو ان سب کو کھانے کے کمرے میں لے گئی۔ اب وہاں عاقفہ اور انشرا تھی۔ تنہائی پاتے عاقفہ ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے تھکن زدہ لہجے میں بولی، اف اللہ، کتنا مشکل ایک جگہ گردن جھکائے بیٹھے رہنا۔ میری کمر اور گردن اکڑ کر رہ گئی ہیں۔ سارا دن تم نے پارلر میں لے جا کر ختم کروایا، یوں فیل ہو رہا ہے بیٹھنے کی سزا مل رہی ہے صبح سے۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور باہر بڑی بیزاری دکھا رہی ہو۔ وہ بھی ایزی انداز میں بیٹھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوئی، ریئلی عاقفہ، آج تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو، بے حد پریٹی۔ اس میں میرا کیا کمال، یہ سب بیوٹیشین کی محنت ہے۔ تم نے کبھی میک اپ یوز نہیں کیا نا؟ بیوٹیشین کے علاوہ زیادہ کمال تمہاری سادگی کا ہے۔ دیکھا بابر بھائی کی مما تم پر کس طرح فدا ہو رہی تھی۔ مما نے ہمیشہ ہی سادگی کا درس دیا۔ وہ کہتی ہیں کنواری لڑکیوں کا سجنا سنورنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بنت ہوا کا صرف اپنے خاوند کے لیے ہی سجنا سنورنا جائز ہے۔ اور دیکھ لو آج وہ دن آ گیا۔ گڈ، آنٹی کی بہت سی باتیں ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں۔ تم کہہ رہی تھی بالی کو لے کر آؤ گی، پھر کیوں نہیں آئی ہو وہ؟ نانو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات سے فیور ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں آئی۔ کسی دن مبارکباد دینے آئے گی تم کو۔ ملازمہ نے انشرا سے آ کر کہا کہ دلہا میاں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بابر بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا تم سے؟ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اس سے شوخی سے گویا ہوئی تو وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ معلوم کرتی ہوں، ویسے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ وہ باہر نکلی تو لیونگ روم سے باہر وہ اس کو کھڑا دکھائی دے گیا۔ ساتھ نوفل بھی تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے بھی نگاہ اٹھائی تھی۔ بلڈ ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ اسٹائلش سوٹ میں اس کی ہونٹوں کی لالی انگاروں کی مانند دمک رہی تھی اور گھنے سنہری بالوں کا رنگ اس کی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ کانوں میں روبی کے چمکتے ٹاپس تھے اور دودھ کی رنگت جیسی کلائیوں میں۔ بائیں ہاتھ میں واچ اور دائیں میں روبی کے نگوں والا بریسلیٹ دمک رہا تھا۔ نامعلوم وہ پہلے سے اتنی حسین و دل ربا تھی یا اس کے من کی آنکھوں میں اس پل بصارت جاگی تھی۔ اس نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک قیامت تھی جو اس کے دل پر گزر گئی تھی۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے چلتی ہوئی بابر کی طرف بڑھی اور اس کو دیکھ کر بھی نہ دیکھنے کی بڑی قاتل ادا تھی۔ اتنی بے رخی سالی جی، پہلے دن ہی آپ تو بے مروت بن گئی ہیں، بابر نے دیکھتے ہی بھرپور انداز میں شکوہ کیا۔ وقت کا تقاضا یہی ہے دولہا بھائی، بے رخی دکھانے کا دن آج ہی ہے۔ ایک عرصے بعد اس کے لہجے میں پرانی شوخی و خنک واپس آئی تھی۔ پلیز سسٹر، یہ بے وفائی و بے رخی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے، ابھی تو آپ ایک اچھی سالی کی مانند میری مدد کیجیے، ساتھ دیجیے میرا۔ 3 پیس سوٹ میں بابر کے چہرے پر خوشیوں نے عکس پھیلائے ہوئے تھے۔ محبت کو پا لینے کے تمام جذبوں سے وہ سرشار دکھائی دے رہا تھا۔ عاقفہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پلیز 10 منٹ کی ملاقات کروا دیں۔ ارے آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے آپ میری بھی بہن ہیں۔ وہ اس کو خفا ہوتے دیکھ کر بری طرح پزل ہوا تھا۔ آئی ایم جوکنگ، آپ تو گھبرا ہی گئے۔ وہ وساختہ ہنسی۔ مائی گاڈ، آپ نے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ پھر ملوا رہی ہو نا؟ میں وعدہ کرتا ہوں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، ابھی سب کھانے میں بزی ہیں۔ میں آنکھ بچا کر نکل آتا ہوں تاکہ عاقفہ کو ایک نگاہ دیکھ سکوں، بہت خواہش ہے میری اس کو اس روپ میں دیکھنے کی۔
یہ بہت مشکل کام ہے، اگر کوئی آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یار تو بھی تو کچھ بولنا، کیا سکتے کی حالت میں کھڑا ہے؟ وہ گمسم کھڑے نوفل سے مدد مانگنے لگا۔ آئی ایم سوری، نو آئیڈیا، میں یہاں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ او گاڈ، میں بھی کس پتھر سے سر پھوڑنے لگا ہوں، جس کی اپنی زندگی بے رنگ ہو، وہ بھلا کسی دوسرے کی زندگی میں کس طرح رنگ بھرے گا؟ یہاں میری ہیلپ آپ کو ہی کرنی ہوگی انشرا جی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ اوکے، ہم پر الزام تو ویسے بھی ہے، ایسے بھی صحیح، نام بدنام تو ویسے بھی ہے، ایسے بھی صحیح۔ اس نے لفظوں کو جما جما کر کہتے ہوئے ایک نگاہ نوفل پر ڈالی تھی، وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی، ایک کی نگاہ میں کوئی کیفیت تھی، جبکہ دوسری نگاہ میں زہر میں بجھے تیروں کی لپک تھی۔ جنید کی دادی آ کر مائدہ کی انگلی میں جنید کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اس رشتے پر خوش تھے۔ زہد بدگمان و خفا ہونے کے باوجود تایا اور تائی کی خاطر ہونٹوں پر کفر لگائے وہاں موجود رہا تھا، لیکن مائدہ کے چہرے پر حقیقی خوشی و طمانینت دیکھ کر اس کی سچی اور ہمیشہ قائم رہنے والی خوشیوں کے لیے دعا کرتا رہا تھا۔ اتنے اہم موقع پر بھی مدثر صاحب کی غیر حاضری گواہ تھی اس بات کی کہ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے فرائض و محبت سے غافل رہے اور رہیں گے۔ اس کو معلوم تھا سودا اور پیارے میاں کے رشتے کے حوالے سے وہ ہر بات میں پیش رہے تھے، گو کہ بات ابھی تک ہاں اور نہ کے دائرے میں ہی مقید تھی۔ اس کے باوجود بھی ہر بار انہوں نے اپنے ہونے کا بھرپور یقین دلایا تھا اور سگی بیٹی کی باری پر خاموش تھے۔ ایسی باتیں اور بے حسی کی حرکات ان سے دور کر دیا کرتی۔ کیا سوچا جا رہا ہے برخوردار؟ ماں تایا کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ اس کے قریبی صوفے پر بڑا جمان ہو گئے تھے۔ سودا کو کافی کا کہہ کر آیا ہوں میں نے تم کو یہاں آتے دیکھا تو سوچا ساتھ ہی پئیں گے۔ کیا بات ہے، آج تو خوشی کا دن ہے اور تم اس وقت بھی مجھے خاص سے پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ اس کی طرف دیکھتے وہ تفکر بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ نتھنگ اسپیشل تایا جان، کچھ بیکار سی سوچیں دماغ میں آ جاتی ہیں۔ اس کی سنجیدگی ہنوز رہی۔ کیا سوچتے ہیں پتہ تو چلے بیٹا۔ آپ نے ڈیڈی سے رابطہ نہیں کیا، مائدہ کے رشتے کا نہیں بتایا تھا؟ جانتا ہوں پہلی اطلاع آپ نے ان کو ہی دی ہوگی۔ ظاہری بات ہے، پہلا حق باپ ہونے کے ناطے اس کا ہی بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، لیکن ان کو یاد نہیں ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں۔ ہم بھی ان پر کچھ حق رکھتے ہیں، ان پر بھی کچھ فرائض لاگو ہیں جو دلی طور پر نہ صحیح مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو ادا کرنے پڑیں گے۔ بدگمانی رشتوں کو کاٹنے والی کینچی کی مانند ہوتی ہے، اس کا شکار مت بنو۔ میں خود ٹینشن میں مدثر کی طرف سے اس نے آنے کا کہا تھا، پھر عین وقت پر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ نہیں، مدثر جتنی محبت تم دونوں سے کرتا ہے اتنی شاہ زیب سے نہیں کرتا، اور تم سے کچھ زیادہ ہی انس ہے مدثر کو۔ ایسا انس کس بات کا جس کو پانے کے لیے زندگی گزر جائے؟ یہ دوریاں تم نے پیدا کی ہیں، یہ فاصلے تم نے خود بڑھائے ہیں۔ اوکے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں ساری کوتاہیاں اور غلطیاں میری ہیں، مجھے شاید رشتوں کو نبھانے کا فن نہیں آتا۔ بحث کو طویل ہوتے دیکھ کر اس نے شکست قبول کرتے ہوئے کہا، فن تو خوب اچھی طرح آتا ہے، بس ذرا قصداً بات نامکمل کی۔ بس ذرا سے مراد؟ ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوا۔ یہی کہ کبھی کبھی عمرانہ کی طرح جذباتی ہو کر حقیقت سے دور نکل جاتے ہو، اور جو ایسا کرتا ہے وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ جن کے مقدر میں تنہائی ہو ان کو ہجوم کیوں کر راس آئے گا؟ ہم آپ کو تنہا کہاں رہنے دیں گے میاں۔ مائدہ اور سودا کے فرائض سے ادائیگی کے بعد آپ کی باری ہے۔ سنا عمرانہ کی خواہش اپنی بھانجی عروہ کو بہو بنانے کی ہے، اور اس کی خواہش کا ہم احترام کرتے ہیں۔ دونوں بیٹیوں کے فرائض سے ادائیگی کے چند ماہ بعد آپ کی بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ اپنائیں گے۔ وہ خوش مزاجی سے گویا ہوئے۔ اس اثنا میں بوا بھاپ اڑاتی کافی کے مگ ٹرے میں رکھے وہاں آئی۔ سودا بیٹی کہاں ہے بوا؟ میں سودا کو کافی لانے کا کہہ کر آیا تھا۔ انہوں نے مگ تھامتے ہوئے استفسار کیا۔ سودا بٹیا کی جان کو آرام کہاں ہے؟ عمرانہ بہو نے کافی کا کہا ہے، ان کی بہن بھانجیاں ٹھہری ہوئی ہیں نا۔ ارے خوشی کا سما ہے، ان کے رکنے کا حق ہے، آپ کیوں اتنی رنجیدہ ہو رہی ہیں بوا؟ آپ بھی خوشیاں منائیے۔ بہت خوش ہوں میاں، اس گھر کے بچے میرے ہی بچے ہیں، مگر جب سودا بٹیا کو ایک کے بعد ایک کام میں لگا ہوا دیکھتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ وہ بھی تو بچی ہیں جو پانی کا گلاس پلانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں، اور ایک ہماری بٹیا ہے جن کو اپنا خیال نہیں ہے۔ سارا دن عمرانہ اس کو اپنے اشاروں پر چلاتی رہی تھی، حالانکہ ڈنر کے سارے لوازمات ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ سے تیار کروائے گئے تھے، اور عمرانہ ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی دوڑیں لگواتی رہی تھی، اور بوا کا جل جل کر برا حال ہوتا رہا تھا۔ وہ کہہ کر چلی گئی، محسوس میں بھی کر رہا ہوں، جب سے وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی ہے گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ کافی پیتے ہوئے تائید کی، اس کو خود عادت ہے فضول کاموں میں گھسنے کی۔
2 سرونٹ مزید رکھے ہیں تاکہ اس پر سے کام کم ہو۔ بوا سے کام کروانا مناسب نہیں لگتا۔ وہ رات تک اس کو دکھائی نہ دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ عروہ اور اس کی ماں کی ملی بھگت تھی مائدہ کی خوشی میں اس کو شامل نہ کرنے کی۔ بس اب چند دنوں میں اچھی کو بھی کہہ دیں گے کہ وہ بھی آ کر منہ میٹھا کر جائیں۔ گھر سے رخصت ہونے کے بعد ہی اس کو آرام ملے گا۔ طاہر جان، آپ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجیے۔ وہ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ میں عروہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ میری چوائس نہیں ہے۔ پھر کون ہے تمہاری چوائس؟ وہ سخت حیران ہوئے۔ وہ جو میری چوائس تو ہے مگر میری نہیں ہو سکتی۔ سدھا کا بھولا پالا سراپا اس کی آنکھوں کو دھواں دھواں کر گیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو ہمارے چاند سے بیٹے کو بھاگ گئی ہے؟ اس کی سوچوں سے بے خبر وہ پر اشتیاق انداز میں پوچھ بیٹھے۔ کوئی بھی نہیں۔ اینی ویز میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ بزنس سیٹل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پھر میں ذاتی بنگلہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو ادھورے ہیں۔ اس کے انداز میں عجیب قطعیت و بیزاری تھی۔ منور صاحب کافی ختم کر کے اٹھ گئے۔ وہ ان کے ساتھ باہر آیا تو وہ شب بخیر کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ ان کو اپنے پوسٹر میں داخل ہونے تک دیکھتا رہا اور پھر دوسرے حصے کی طرف سے آ کر کچن میں آ گیا۔ سدھا سارا کچن صاف کرنے کے بعد فرش پر وائپر لگا رہی تھی۔ بوا کو زبردستی ہی وہاں سے بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جب تک وہاں رہے گی عمرانہ اور اس کی بہن بھانجیوں کو کوستی رہیں گی۔ زمرد اور صوفیہ مہمانوں کی روانگی کے بعد نماز سے فارغ ہو کر سو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی زیادہ دیر تک جاگنے کی عادی نہ تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں عمرانہ نے انٹر کام پر اس کو حکم دیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا۔ کھانا گرم کر کے اوپر لانے کا حکم ملا تھا اور اس میں حکم نہ ماننے کی جرات نہ تھی۔ پھر کسی کو سیلیڈ چاہیے تو کسی کو پلاؤ ٹھنڈا لگ رہا تھا، کوئی کڑھائی کی فرمائش کر رہا تھا۔ بے شمار ڈشیں تھیں اور اوپر نیچے کے چکروں میں اس کو سچ مچ چکر آنے لگے تھے۔ کئی گھنٹے کھانے کے چکر میں لگ گئے تھے۔ سب دھو دھلا کر فارغ ہوئی تو ماموں جان کافی کی فرمائش کر گئے تھے۔ وہ بیچارے اس کی تھکن سے بے خبر تھے۔ وہ ان کے لیے کافی بنا کر فارغ ہوئی کہ پھر اوپر سے آرڈر آ گیا سب کے لیے کافی بنانے کا، اور وہ کافی بوا کے ہاتھوں ماموں اور زید کے لیے بھیج کر ان کے لیے کافی بنانے لگی تھی۔ پھر کافی دے کر آنے کے بعد وہ کچن صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ آج سارا دن وہ قائد اعظم کے کام اور صرف کام کے کال پر عمل پیرا تھی۔ کام سے بھاگنا اس کی سرشت میں نہ تھا، مگر دشمن نما لوگوں کے لیے ان کے درمیان رہ کر کام کرنا بہت مشکل تھا۔ عمرانہ سے زیادہ وہ رضوانہ، فروہ اور عروہ کی تضحیک کا نشانہ بنی رہی تھی اور اس سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ عروہ نے اس کے خلاف محاذ کھولا ہوا تھا۔ ان کے بلا وجہ کے طنز و باتوں نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ مائدہ کو منگنی کی مبارکباد دینے کا موقع نہ مل سکا تھا، بلکہ وہ بھی اس کو جان بوجھ کر اگنور کیے اپنی کزنز میں مگن رہی تھی۔ ان کی نظروں میں اس کی عزت ملازمہ سے بھی کم تر تھی۔ دل تاکہ بھر بھر آ رہا تھا۔ مائدہ اس خوشی کے موقع پر بھی اس کو معاف نہ کر سکی تھی، جبکہ سارا قصور اور غلطی اس کی تھی۔ قدموں کی بھاری آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سرمئی ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں غیظ و غضب کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ زید بھائی، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کے انداز پر وہ خوف زدہ ہوئی۔ وہ کچھ نہیں بولا ماں سوائے اس کو گھورنے کے۔ زید بھائی کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وائپر سائڈ میں رکھ کر اس نے گرم شال اچھی طرح لپیٹی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ گھر تمہارے بغیر نہیں چل سکتا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ رات کے سناٹے کے باعث دانت پیس کر بات کر رہا تھا۔ اس کی شعلے اگلتی آنکھیں اس کے زرد چہرے پر تھی، جہاں اتنی سردی میں بھی پسینہ موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا زہد بھائی، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو کر کے دکھا رہی ہو۔ کیا ضرورت پڑ گئی ہے تم کو اس طرح غلامیاں کرنے کی؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں اشتعال انگیزی بتدریج بڑھ رہی تھی۔ لگ رہا تھا وہ کسی لمحے آگے بڑھے گا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے درگت بنا ڈالے گا۔ سدھا کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان آفتوں سے کس طرح جان چھڑائے۔ ماں کو غلامی پسند تھی اور بیٹا غلامی کرنے والوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اب جائیے یہاں سے زہد بھائی، کوئی آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آنے دو، جو بھی آتا ہے، میں کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پہلے تم مجھے اپنی پرابلم بتاؤ، کیوں کرتی ہو یہ سب؟ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا اور گیلے ماربل پر وہ پھسلا اور خود کو سنبھالنے کے چکر میں سودا سے ٹکرا اور جواباً وہ چیختی ہوئی اس پر گری تھی۔ سناٹے میں اس کی آواز دور تک گئی تھی۔ دل کو احساس سے دوچار نہ کرنا تھا، ساز خواب دیدہ کو بیدار نہ کرنا تھا، اپنے معصوم تبسم کی فروانی کو وسعت دید پر گلباز نہ کرنا تھا، شوق مجبور کو بس ایک جھلک دکھلا کر واقف لذت تکرار نہ کرنا تھا، چشم مشتاق کی خاموشی تمنا کو یک بیک
مائل گفتار نہ کرنا تھا، جلوائے حسن کو مستور ہی رہنے دینا، حسرت دل کو گناہ گار نہ کرنا تھا۔ وہ بابر کے نکاح کی تقریب سے گھر آیا تو دل اچانک ہی وارد ہونے والے کومل احساسات سے بوجھل ہو رہا تھا۔ نامعلوم کس طرح اور کیوں کر وہ اس کے متعلق سوچنے لگا تھا، جس کے بارے میں اس کے خیالات ازحد بے توقیر و ارزاں تھے۔ لمحوں میں کایا پلٹ ہوئی تھی، وہ کسی بجلی کی مانند چمک کر ایک لمحے میں نگاہوں کو خیرہ کر گئی تھی اور دوسرے لمحے اس کے دل کے نشیمن کو خاکستر کر گئی تھی۔ سرخ لباس گویا جذبوں کو بھی برف کی تہوں سے نکال کر نئی حدت دی تھی۔ اس کی بے نیازی و بے پرواہی اس کی سنگ دلی و کھٹور پن کو پگھلا گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا تھا، مگر اس کو دیکھنا، اس کو سوچنا ایک دم سے اچھا لگنے لگا تھا، اور وہ انہی کیفیت میں گھرا گھر چلا آیا تھا۔ سٹنگ روم میں ماما کے ساتھ ساریہ بھی موجود تھی۔ ڈرائی فروٹس اور کافی کا دور چل رہا تھا، ساتھ ساتھ اسکرین پر چلتے کسی ڈرامے سے بھی لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ ساریہ نے دزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بے ساختہ نگاہ ساریہ کے ملبوس پر پڑ گئی تھی۔ اس نے بھی سرخ رنگ کا ہی ملبوس زیبتن کیا ہوا تھا، ریڈ امبرائڈری شرٹ، بلیک ٹراؤزر، دوپٹہ ناپید تھا، تیز میک اپ اور گولڈن شانوں سے اونچے گھنگریالے بال، چوڑی برابر بالیاں لٹک رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ پلٹ آئی تھی۔ ٹائٹ شرٹ کا گلا خاصا گہرا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تمہیں؟ انشرا کے بعد تم دوسری لڑکی کا جائزہ لے رہے ہو؟ تم تو بڑی مضبوطی سے قدم رکھ کر چلنے کے عادی تھے، اور اب پھسلے ہو تو پھسلتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اس کے اندر کسی نے سرزنش کی تھی، پھر فوراً ہی دفع بھی کیا گیا تھا۔ ساریہ کے لیے میں وہ جذبات محسوس نہیں کر رہا جو اس لڑکی کے لیے میرا اندر دھاوا بول گئے ہیں۔ میری دھڑکنیں ہی بدل کر رہ گئی ہیں۔ اس نے بھی یہ کلر پہنا ہوا ہے اور اس نے بھی یہی کلر پہنا ہوا تھا، لیکن لگتا ہے وہ کلر اس کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ساریہ پر یہ کلر جچ ہی نہیں رہا ہے۔ بہت زیادہ ہی تھک گئے ہیں بیٹا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے، دونوں کے ریڈ کلرز کا موازنہ کر رہا تھا۔ ماما کی آواز پر آنکھیں کھول کر بولا، فیل ہو رہا ہے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ وہ جیسے خود سے مخاطب ہوا تھا۔ کس صدی میں چلے گئے تھے آپ؟ وہ شوخی سے بولی۔ معلوم نہیں ماما، وہ خود کو کمپوز کرتا مسکرا کر بولا۔ کافی پئیں گے نا؟ بالکل گنجائش نہیں ہے، ہور بانو آنٹی نے بار بار کافی پلائی ہے۔ نکاح خیر خیریت سے ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ دونوں طرف خوب خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، رب کریم ان کی خوشیوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مسٹر بابر نوفل کے کلوز فرینڈ ہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا۔ آنٹی یہ بہت زیادتی ہے۔ ساریہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی گاہے بگاہے نگاہیں نوفل پر اٹھ رہی تھی، جو 3 پیس سوٹ میں خوشبوئیں بکھیرتے وجود کے ساتھ وجیح و سمارٹ لگ رہا تھا۔ زیادتی کی بات نہیں ہے ساریہ، مجھے دونوں طرف سے ہی انویٹیشن دیا گیا تھا، میں نے سوچا تھا بعد میں جا کر مبارکباد دے آؤں گی۔ زرکا نے اصل بات واضح کی۔ اوہ سوری، مجھے معلوم ہی نہیں تھا آپ جائیں گی، پھر میں بھی ساتھ چلوں گی اگر نوفل کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ نوفل کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میں آنٹی کے ساتھ جاؤں وہاں پر؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر ماما ساتھ لے جائیں تو جاؤ۔ عادت کے برخلاف وہ اس کو نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ جی ہاں، آنٹی مجھے ساتھ لے کر جائیں گی۔ یہ آپ کی طرح سنگ دل و غصے والی تھوڑی ہے کہ اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہوں اور آپ کو ایک دن بھی فرصت نہیں ملی کہ کہیں ڈنر ہی کروائیں۔ اس نے اس کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ کے پاس آف کورس دوست ہوتے ہیں، میرا شمار دوستوں میں نہیں کرتے ہیں آپ۔ اس کا پورا وجود شکوہ بن گیا تھا۔ نوفل کو اس کے انداز پر غصہ اٹھ کر آیا، مگر ضبط سے کام لینا پڑا کہ ابھی ماما مہمانداری کے بھید بھاؤ اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں گی، سو وہ چپ ہی رہا۔ ارے ساریہ بیٹا، آپ کی طبیعت حیثیت علیحدہ ہے، آپ کزن ہیں اور دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے باہر رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ کزن سے رشتہ داریاں سب جگہ نبھائی جاتی ہیں، خود ڈیسائیڈ کر لیں کس کی ویلیو زیادہ ہے۔ زرکا بیگم نے خوش دلی سے وہاں پیدا ہونے والے تناؤ کا خاتمہ کیا۔ بابر بے حد خوش ہے ماما، شارٹ ٹائم میں اس نے بڑا اہم فیصلہ ہے، وگرنہ انکل اور آنٹی پیر کو ابراڈ جا رہے ہیں اور ان کی واپسی 6-7 ماہ سے قبل ہونے والی نہیں ہے۔ ادھر آکفا کے والد بھی تبلیغی دورے پر سوڈان جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کم و بیش ان کی واپسی میں بھی اتنا ہی عرصہ لگے گا، اور بابر کی یہی کوشش تھی کہ ان کے جانے سے قبل نکاح ہو جائے۔ میری دعا ہے بابر کا نکاح اتنا لکی ثابت ہو کہ آپ کے دل میں بھی یہ آرزو جاگ اٹھے اور ہم بھی آپ کے نکاح کی خوشیاں منائیں۔ ان کے مسکراتے لبوں پر حسرت و دعا موجود تھی۔ آمین، ساریہ کے دل سے صدا ابھری۔ مانگتی رہیے ماما، آپ دعائیں کبھی تو مستجاب ہوں گی۔
اس کی سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے سرخی مائل ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بڑی اجنبی اور پراسرار سی لگی تھی ساریہ کو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آج بہت بدلا بدلا دکھائی دے رہا تھا، کھویا کھویا سا، آنکھوں میں الجھن سوچ بن کر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے جس کا وہ کسی کو بتاتا نہیں۔ لاریب کی بتائی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی اور اس کا دل ناخوشگوار دھڑکنوں سے دھڑکنے لگا تھا کہ کہیں اس کی اس خوش مزاجی کی وجہ وہی لڑکی تو نہیں ہے۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ وہ ان کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوا تو وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی گویا ہوئی۔ وہ موبائل اور کار کی چابیاں اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ ساریہ کی کھوجتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عروہ کی بے قرار نگاہیں بار بار دروازے کی سمت اٹھ رہی تھی۔ زید کو اس نے گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ لاؤنج میں اپنے تایا کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ بوا کی زبانی پتہ چلا کہ سدھا ان کے لیے کافی بنا رہی ہے تو اس نے بھی عمرانہ سے کہہ کر سدھا کو سب کے لیے کافی بنانے کا حکم دلایا تھا۔ حالانکہ عمرانہ دوا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ سدھا زید کے سامنے کافی لے کر جائے، اور اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ وہ کافی لے کر اوپر آئی تو پھر اس کو سخت و تند باتوں کا شکار بنایا تھا۔ آج سارا دن سے وہ ان کے جملوں کا طنز برداشت کرتی رہی تھی۔ اب تو کافی پیے بھی ٹائم گزر گیا تھا۔ عمرانہ کے علاوہ اس کی مما اور افرا سو چکی تھی۔ مائدہ جاگ رہی تھی جو موبائل پر جنید سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ محبت کے نشے میں اتنی بے خود تھی کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا کہ بھائی کہاں ہے، اور وہ انتظار کر کے عمرانہ کے پورشن سے نیچے چلی آئی۔ ابھی سب جگہ کی لائٹس روشن تھی لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ وہ گیلری کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں خاموش سناٹوں میں نسوانی چیخ ابھری تھی اور 100% وہ آواز سدھا کی تھی۔ پہلے وہ ششدر کھڑی رہ، پھر سوچا جائے نہ جائے۔ وہ کوئی اس کی خیر خواہ نہ تھی جو چیخ سن کر بھاگی جاتی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہاں کہیں بھی زید موجود نہیں ہے، اور اس خیال کے آتے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیلری عبور کر کے کچن کی طرف بڑھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سدھا زید پر گری اٹھنے کی صحیح میں تھی اور اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ زید بھی اٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا مگر سدھا کو تکلیف سے اٹھتے نہ دیکھ کر پھر وہ ایک جھٹکے سے نہ صرف اٹھ بیٹھا تھا بلکہ سدھا کو بھی ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی تھی، اور وہ تیزی سے ستون کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ سدھا کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، دونوں کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ تمہاری ٹانگ میں موچ آ گئی ہے شاید، وہ سدھا سے مخاطب ہوا۔ موچ نہیں آئی، گرنے سے لگ گئی ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں سہارا دے کر روم تک چھوڑ آؤں۔ وہ اپنی جذباتیت پر شرمندہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی۔ آپ جائیے پلیز، میں فرش صاف کر کے چلی جاؤں گی، اس نے شال کو اڑتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ شٹ اپ، کوئی صفائی نہیں ہو رہی، کپڑے بھی گیلے ہو گئے ہیں، سردی ہے، تم جاتی ہو یا تمہیں اٹھا کر روم میں چھوڑ آؤں، وہ غیظ و غضب میں بولا۔ ساتھ ہی اس نے وائپر کو لات مار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ سدھا نے خاموشی سے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ زید نے کچھ دیر اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو خود بھی چڑیوں کی طرح بڑھ گیا۔ حسد کی آگ میں جلتی عروہ ستون کے پیچھے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کچن الگ تھلگ حصے میں بنا ہوا تھا اور تمام لوگ کچھ اس قدر تھکن سے چور ہو کر سو رہے تھے کہ یہاں ہونے والی کہانی کا کسی کو کانو کان علم نہ تھا، ماں سوائے اس کے اگر وہ زید کو ڈھونڈنے نہ آتی تو وہ بھی سب کی طرح لا علم رہتی۔ وہیں کھڑی کچھ دیر تک اپنے تنفس کو درست کرتی رہی، پھر روم میں آ گئی تھی۔ رضوانہ عمرانہ کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں محو استراحت تھی اور وہ تینوں ان کے ملحقہ کمرے میں تھی۔ بھوت جلتی بھونتی وہاں آئی تو مائدہ بھی سو چکی تھی۔ اس نے بھی سوچا سب بھول کر نیند کی میٹھی وادیوں میں اتر جائے، لیکن اب نیند کہاں آتی، اور آتی بھی تو میٹھی ہرگز نہ ہوتی۔ ذہن کی اسکرین پر تواتر سے وہی منظر چل رہے تھے۔ سدھا کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف و سہم دور سے ہی صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ زید کے انداز میں بھرپور استحقاق و اپنائیت تھی۔ وہ اس کو کسی کانچ کی گڑیا کی مانند سنبھال رہا تھا۔ اس کے غصے میں بھی پیار ہی پیار چھپا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں کسی کو زید کی آنکھوں میں ابلتے سدھا کی چاہت کے چشمے دکھائی نہ دیتے۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی، مگر میں تمہاری خاموشی سے ہو جانے والے عشق کا پردہ ایسا چاک کروں گی، سب کے آگے ایسا رسوا کروں گی کہ زندگی بھر کسی کے سامنے نگاہ اٹھانے کے لائق نہ رہو گے۔ سرد موسم میں بھی وہ اندر کی خسیلی آگ میں جل رہی تھی۔ جب کوئی ضمیر کی صداؤں پر کان بند کر کے نفس کی غلامی کرنے لگتا ہے، پھر چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے اور منفی خیالات و افکار اس کو گرفت میں لیے رکھتے ہیں۔ عروہ کا تعلق بھی ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو دوسروں کو خود سے کمتر اور خود کو سب سے برتر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہاں زید نے اس کی کسی برتری کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ سرے سے اسے کوئی اہمیت دینے کا روادار ہی نہ تھا۔ اس کے مقابل سدھا اس کی محبتوں کا محور تھی۔
ایک اندیکھی آگ تھی جو اس کو جلائے دے رہی تھی۔ کسی پل چین و قرار نہ تھا۔ اس نے ایک نگاہ مائدہ اور افرا کے خوابدیدہ چہروں پر ڈالی اور خود کمرے سے نکل کر دوسرے سمت میں بنے زید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بالی، نانو کی طبیعت کیسی ہے؟ دوا ٹائم پر دی تھی اس کو؟ عاقفہ کا ڈرائیور اس کو ڈراپ کر کے گیا تو وہ آتے ہی بالی سے گویا ہوئی۔ ہاں، دوا ٹائم پر دی تھی، طبیعت بھی کافی بہتر ہے۔ ڈنر کیا تھا؟ کیا دیا کھانے میں؟ وہ پرس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر شوز اتارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مٹن کے سالن کا شوربہ چپاتی کے ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے چکن لیا تھا۔ اب تو بخار بھی اتر گیا ہے، تبھی بے خبر سو رہی ہیں۔ گڈ۔ سچ پوچھو تو نانو کی بیماری مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ دل کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ شوز اتار کر وہ بیڈ کے کراؤن سے تکیوں کے سہارے نیم دراز ہو گئی تھی، ساتھ ہی کمبل کو کھینچ کر اوڑھ لیا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، میں ہیٹر آن کر دیتی ہوں۔ ہیٹر آن مت کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ توبہ، تمہاری بھی عجیب منطق ہے، ہیٹر ہی استعمال نہیں کرنے دیتی۔ ہیٹر سردی میں ہی استعمال ہوگا، گرمیوں میں موسم ازد ہیٹر بن جاتا ہے، وہ کہتی ہوئی قریب ہی بیٹھ کے۔ سردی کو انجوائے کرنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ ویسے بھی یہاں سردیاں کم ہی آتی ہیں، اب ان کو بھی ہیٹر کی نظر کر کے بدذوقی کا ثبوت مت دو۔ وہ ایسی ہی تھی، سخت سردی میں بھی فل سپیڈ فین آن کر کے کمبل منہ تک لپیٹ کر سو جاتی تھی۔ سردیوں کا موسم اس کو جنون کی حد تک پسند تھا۔ تمہارے انجوائمنٹ میں دوسروں کی کلفی جم جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر مائی ڈیئر۔ اوہ، چڑھاؤ مت مجھے۔ یہ بتاؤ کہ عاقفہ دلہن بن کر کیسی لگ رہی تھی اور بابر بھائی کیسے تیار ہو کر آئے تھے؟ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر ٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت ونڈرفل کپل ہے۔ عاقفہ ریڈی ہو کر بہت ہی پریٹی لگ رہی تھی اور بابر بھائی بھی بہت سوبر و ڈیسنٹ دکھ رہے تھے۔ پہلی بار ان دونوں کو میں نے خوش و مطمئن دیکھا ہے۔ جب دو محبت کرنے والوں کو ان کی منزل مل جاتی ہے تو پھر خوشیاں ان کو اسی طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ میری چاہ ہے کوئی بابر بھائی جیسا پیار کرنے والا تم کو بھی مل جائے اور میں تم کو مسرتوں کے گلستان میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھوں۔ مجھے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ تم پر دنیا مرتی ہے اور تم کسی ایک کی بات کرتی ہو، ان میں سے کسی ایک کو تم نے چننا ہوگا میری جان۔ مت بہلاؤ مجھے، میں کوئی خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوبصورتی اگر کسی معزز رتبے سے تعلق نہ رکھتی ہو تو پیار کرنے کے لیے نہیں، صرف فلرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، گھر بسانے کے لیے، بندھن باندھنے کے لیے۔ لوگوں کو شجرہ نسب چاہیے۔ اوفو، کیوں اپنے دل کو بار بار خود ہی گھائل کر دیتی ہو؟ تعلق تو تمہارا بھی اس ملک کے نامور وزیر سے ہے، اب وہ تمہیں مانے یا نہ مانے، مگر تم ہو اس کی ہی اولاد۔ اس احساس کمتری سے نکل آؤ، بلکہ میں کہتی ہوں اس بزدل شخص کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ وہ ہاتھ جوڑ کر تم کو اپنی بیٹی تسلیم کر لے۔ تم ایسا کر سکتی ہو انچی؟ بالی کو اس کے چہرے پر پھیلتے حزن نے رنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ پچھتانے لگی کہ اس نے خواہ بات چھیڑی جو کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ وہ کیا مجھے تسلیم کریں گے؟ میں ہی ان کو اپنا باپ نہیں مانتی۔ باپ بیٹیوں کے صاحبان ہوتے ہیں، ان کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ وہ شخص باپ کہلوانے کے لائق کہاں ہے؟ اوہ سوری انچی، تم کتنے اچھے موڈ کے ساتھ آئی تھی اور میں نے بے وقوفی سے تمہارا موڈ آف کر دیا۔ بس میں چاہتی ہوں تم کو بہت خوش دیکھوں۔ ان چند ماہ میں جو تم نے اذیتیں اٹھائی ہیں وہ بھول کر بھی کبھی پلٹ کر تمہارے پاس نہ آئیں۔ میں اب خوش تبھی ہوں گی جب اس نام نہاد شریف و عزت دار شخص سے اس کو چھین لوں گی جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کو جب تک اس درد و رنج سے آشنا نہ کر دوں گی سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ مترجمانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی دکھتی رگ نوفل ہے، سنا ہے وہ اس کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ ہاں، نانو نے ٹھیک بتایا، اپنی اولاد کو کچرے پر ڈالنے والا آدمی دوسرے کی اولاد کو سینے سے لگائے ہوئے اس کا باپ بنا ہوا ہے۔ پھر تم نوفل کو ٹارگٹ بناؤ گی؟ بالی اچھلی۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ تم کوئی اور طریقہ اختیار کرو انچی، تم کو معلوم تو ہے وہ کس قدر سخت مزاج اور بے حس انسان ہے۔ وہ تمہاری کسی چال میں پھنسنے والا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو الٹا تم پر ہی کوئی داؤ چلا دے۔ بالی کی نگاہوں میں اس کی سخت دلی و تند مزاجی کے کئی مناظر گھوم گیا اور حال میں ادھر آنے والا وہ منظر بہت تازہ تھا جب انشرا کو نانو کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہ نوفل کو بلیک میل کر کے رقم لے رہی ہیں، اور یہی بات جب کنفرم کرنے کے لیے اس نے نوفل کو بلایا تھا اور اس نے بڑی سپاکی سے نہ صرف حامی بھری بلکہ اپنے کانچ بھرے لہجے سے اس کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ انچی کے گرنے پر اٹھانے کی بجائے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ بالی، جب عورت چال چلنے پر آتی ہے پھر مرد کے داؤ پیش بھربھری مٹی ثابت ہوتے ہیں۔ مرد کو فتح عورت کی رضامندی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر عورت شکست کھانا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی مرد اس کو ہرا نہیں سکتا۔
اس کے لہجے میں قطعیت بھری حاکمیت تھی۔ وہ کسی چٹان کی مانند مضبوط و مستحکم دکھائی دے رہی تھی۔ انجی، مجھے تمہارے ارادوں سے خوف آ رہا ہے۔ بالی آنے والے وقت کے خوف سے لرزہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ وہ مجھے ہرا دے گا، مار ڈالے گا؟ ہاں، وہ ایسا ہی ہے، سنگ دل، بے رحم و بے حس۔ مجھ سے زیادہ بے رحم، بے حس و سنگ دل وہ نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھنا، اس شیر کو میں بھیڑکس انداز سے بناتی ہوں۔ بھیڑ کس انداز سے بناتی ہوں؟ وہ ہیٹر آن کر کے چینج کرنے گیا تھا۔ کچن میں سلپ ہونے کے باعث کپڑے پورے بھیگ گئے تھے، کیونکہ سدھا فرش دھونے کے بعد وائپر سے پانی صاف کر رہی تھی اور غصے میں ہونے کے باعث وہ سنبھل نہ سکا تھا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے آیا تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد کپڑوں پر پرفیوم چھڑک کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب ذہن پرسکون ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ جنید اور مائدہ کی ہر دھرمی کا سارا غصہ اس نے انجانے میں سدھا پر نکال دیا تھا۔ ایسا عموماً ہوتا تھا، خطا کوئی کرتا اور برستا وہ اس لڑکی پر تھا جو اس کی ہر جھاڑ، ہر زیادتی سر جھکا کر برداشت کر جاتی تھی۔ اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ ہمیشہ کمزور اور بے بس کو ہی دبا جاتا ہے۔ بے زبان کے سامنے سب کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، اور زبان دراز کے سامنے سبھی زبان دبا کر رکھتے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی، کیونکہ وہ لاک کرنے کا عادی نہ تھا اور اس کی اس عادت سے سبھی واقف تھے۔ جس کو آنا تھا وہ ناک کر کے اندر آ جاتا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ دستک سن کر بیٹھا ہی تھا کہ عروہ کو اندر آتے دیکھ کر چونکا۔ ارے تم، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ وال کلاک دیکھتا بولا۔ چہ خوب، آگ لگا کر پوچھتے ہو خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے عروہ؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یقین تھا مجھے آپ جاگ رہے ہوں گے، نیند نہیں آئی ہوگی، وہ لفظ چبا چبا کر کہتی ہوئی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں جاگ رہا ہوں، جلد سونے کا عادی نہیں ہوں۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو جبکہ سب گھر والے سو چکے ہیں؟ تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، واپس جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ وہ اس کی آزاد خیالی اور بے باک فطرت سے بخوبی واقف تھا، اور ایسے میں جب تمام گھر والے محو خواب ہوں، اس کی یہاں آمد کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا۔ سخت اور کھردرے انداز میں گویا ہوا۔ ارے مجھ کو دیکھ کر آپ ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے آپ کوئی کمزور سی لڑکی ہوں اور میں کوئی زبردست سا ویلن جو آپ کو کڈنیپ کر لوں گا۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ناگوار لہجے میں گرجا۔ میں یہ بتانے آئی تھی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، وہ معنی خیز لہجے میں ہنسنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو آل فال بک رہی ہو؟ دماغ میرا خراب ہے اور نیت آپ کی خراب ہے۔ اس گھنی میسنی سودا پر تب ہی کسی نہ کسی بہانے سے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو چھو کر دل بہلا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ذہن نے زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا تھا۔ تم میری توقعات سے بڑھ کر گھٹیا ثابت ہو رہی ہو۔ بار بار سدھا پر الزام لگا کر کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بد چلن ہے یا میں بد کردار ہوں؟ اگر تم یہی ثابت کرنا چاہتی ہو تو کرو، لیکن یاد رکھنا اس دنیا کی تم آخری لڑکی بھی ہوئی۔ میری زندگی میں تم نہیں آؤ گی۔ میں تنہا مرنا پسند کروں گا، مگر تم جیسی لڑکی کی پرچھائی بھی میں خود پر برداشت نہیں کروں گا۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ غیظ و غضب سے پاگل ہوا تھا۔ پلیز ایسا نہ کہیے، کیا قصور ہے میرا؟ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ آپ آج بتا ہی دے۔ زید پاؤں چھڑا کر دور ہوا تو وہ کارپٹ پر بیٹھے ہوئے ہی روحان سے لہجے میں بولی۔ زید نے جواب دینے کے بجائے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ میں مر کر یہاں سے جاؤں گی، آپ کو بتانا ہوگا سدھا میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ وہ بھی لڑکی ہے، میں بھی لڑکی ہوں، وہ حسین ہے تو میں بھی اس سے کم نہیں ہوں۔ وہ خود کو خول میں بند رکھتی ہے اور میں تو بارہا خود کو آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، ہزار بار محبت و چاہت کا اظہار کر چکی ہوں۔ اس پر ہذیان سوار ہو گیا۔ وہ چپ رہ کر بھی سب کچھ پا گئی ہے۔ ابھی میں نے سب دیکھا ہے، آپ دونوں جس طرح سے کچن کے فرش پر ملاقات کر رہے تھے، غلطی ہوگی اسی وقت چیخ چیخ کر سب کو بلا لینا چاہے بہتر ہوتا۔ اسی وقت سب کو پتہ چل جاتا کہ کتنے پارسا ہو آپ دونوں۔ زید اس کے کسی انداز سے معروف نہیں ہو رہا تھا اور اسے بار بار وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ آخرکار چڑ کر گویا ہوئی۔ زید کے تھپڑ نے اس کی زبان کو اور رواں کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے آخری جملے سن کر لمحے بھر کو اس کو حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ یقیناً وہ چھپ کر دیکھ رہی ہوگی۔ یہی فرق ہے تم میں اور اس میں۔ تم خود کو پیش کرنے والی ایک کمزور اور ناقابل بھروسہ لڑکی ہو جس پر کبھی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تم جیسی لڑکی کبھی بھی با وفا ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کی فطرت ڈال ڈال بیٹھنے والی تتلیوں کی ہوتی ہے۔ اس نے بھی آج اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سدھا جیسی لڑکیوں کے باعث ہی آج لڑکیوں کا مان اور گھرانوں کی عزت محفوظ ہے۔ وفا زندہ ہے، وگرنہ تم جیسی لڑکیوں نے سب مٹی میں ملا دیا۔ عزت، وفا، تقدس و مان کچھ نہیں چھوڑا۔
वो आपको इतनी ही पसंद है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मोहब्बत में मिलाप को मैं ज़रूरी नहीं समझता। ओह, फिर तो आप एतराफ़ कर रहे हैं सुधा से मोहब्बत करने का? वो तंज़ी अंदाज में गोया हुई। तुम कुछ भी समझो, मुझे कोई परवाह नहीं, और प्लीज़ यहाँ से जाओ अब। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। आप मुझे धक्के दे रहे हैं? नहीं जाओगी तो सचमुच दे दूंगा। अगर सुधा मेरी जगह होती तो उसके साथ भी यही करते आप। वो ऐसी गिरी हुई नहीं है कि रात के इस पहर मेरे रूम में आए। उसके लहजे में फ़ख्र यकीन था जो उर्वा को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बुप्पी हुई वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन का सूरज अपने जुल्म में कहीं असरार लेकर तुलू हुआ था। इमराना बेगम आज कुछ ज़्यादा ही देर से सोकर उठी थी। दोपहर ढलने को थी जब रिजवाना बेगम की खफकी भरी आवाज़ पर वो बेदार हुई। अरे ये सुबह सुबह ही कहाँ जा रही हैं बजी आप? सुबह ही सुबह? आंखें खोलकर देखो, सुबह कब की ख़त्म हो गई, अब तो शाम होने को है। वो उनकी मंदी मंदी आंखों के आगे हाथ लहराकर बोली। इमराना को फ़ौरन उठना पड़ा। कोई नई बात नहीं है, रोज़ शाम होती है। मगर आप कहाँ जा रही हैं? बहन के बिगड़े तेवरों ने लम्हों में उनकी नींद उड़ छू कर दी है। अपने घर जा रही हैं, और कहाँ जाऊंगी? लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आपका मूड बहुत ऑफ लग रहा है, क्या बात हुई है? किसी ने कुछ कह दिया है? वो नाइट सूट दुरुस्त करती हुई उठ खड़ी हुई। अगर कोई दूसरा कहता तो कोई मलाल नहीं होता इमराना। यहाँ तो जैद ने ही दुश्मनों से बदतर सलूक किया है उर्वा के साथ। उर्वा के साथ? क्या सलूक किया है उर्वा के साथ जैद ने? आप मुझे बताइए तो सही। बैठिए ना बजिया, बैठ कर बात करें। रात को जैद और सुधा को उर्वा ने ऐसी वैसी हालत में देख लिया था और उन दोनों की निगाह भी उर्वा पर पड़ गई। रात से जैद उर्वा का दुश्मन बन गया कि वो ये बात तुमको ना बताए। धमकाते हुए उसको थप्पड़ भी मारे। देख सकती हो उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान। इमराना की ज़ात पै दर पै धमाकों की जद में थी। वो शौक से रिजवाना की सूरत देख रही थी। भला आखिर वही हुआ था जिसको उनको डर था। बचपन से वो उसकी हिफाजत करती आ रही थी, लम्हा लम्हा निगरानी करती रही थी। ये क्या हुआ बजिया? या आपने मुझे कौन सी खबर सुना दी? वो सर पकड़कर उनसे मुखातिब हुई। रिजवाना को उर्वा रात वाली सारी बातें बता चुकी थी और वो दोनों बाखूबी जानती थी कि जैद कोई बात माँ से नहीं छुपाता है। वो उर्वा के आने के बारे में ज़रूर बताएगा कि बात उसके खिलाफ ही जा रही थी। सरासर उर्वा को बचाने के लिए उन माँ बेटी ने असलियत को झूठ का रंग दे दिया था और उनकी उम्मीद बराई थी। उनकी इमराना की हालत से लग रहा था उसको शदीद सदमा पहुंचा है, और ऐसा ही वो चाहती थी। अफसोस है तुम्हारी किस्मत पर इमराना, पहले शौहर ने और अब बेटे ने तुमको धोखा दिया। इसी नापसंदीदा लड़की के साथ इश्क के पेच लड़ाता रहा है और तुम्हारे सामने नफरत व बेनियाजी के ढोंग करता रहा है। वो आग में पेट्रोल छिड़क कर वहाँ से चली गई थी। इमराना का गोया ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। जैन ने उनको धोखा दिया था उस लड़की की खातिर, और उनको यकीन था सारा कसूर सुधा का होगा, वगरना जैद उनको धोखा देने वाला नहीं। वो ज़ख्मी शेरनी की तरह वहाँ से निकल कर नीचे आई। सुधा खुद पर टूटने वाली अफताब से बेखबर गैलरी में रखे मिनी प्लांट की सफाई कर रही थी। माँ इमराना तूफान की मारी वहाँ आई और बाल पकड़कर दूसरे हाथ से थप्पड़ मारते हुए चीखने लगी। खमीनी जलील, आखिरकार तू मेरे बच्चे को काबू करने में कामयाब हो गई। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी जबान और हाथ साथ साथ चल रहे थे। मारे तकलीफ के सुधा के मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलने लगी। उस शोरो गुल की आवाज़ सुनकर सोफिया, जमर्द, मुनव्वर और बुआ वहाँ पहुँच गए थे। मुनव्वर साहब और जमर ने तेज़ी से इमराना की गिरफ्त से उसको आज़ाद करवाया था। सोफिया और बुआ सुधा का लाल चेहरा और बिखरे बाल देखकर आगे न बढ़ सकी थी, वहीं हकदक खड़ी की खड़ी रह गई थी। ये क्या हरकत है इमराना? तुमने क्या सोचकर इस बच्ची पर हाथ उठाया? तुमको इस पर हाथ उठाने की जुर्रत किस तरह हुई? मुनव्वर साहब उसकी हालत देखकर गुस्से से गोया हुए। आपको इसके करतूत नहीं मालूम है? यह आपकी नाक के नीचे मुँह काला कर रही है। मेरे बेटे को खराब कर दिया इस चुड़ैल ने। ज़बान को लगाम दो इमराना, सुधा को खुद से लिपटाया जमर्द ने कहा। तुम इस घर के दोनों बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मुनव्वर साहब की बात पर इमराना ने रिजवाना की बात सुनी कहानी ज़बानी सुनी कहानी मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर सुना दी थी। उनकी ज़बान दो धारी तलवार बनी हुई थी। मैं सुनी सुनाई पर यकीन नहीं रखता। जैद को आने दो, रूबरू बात होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम अभी और इसी वक्त इस गंदगी की पोट को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। इमराना सोफिया से कहते हुए वहाँ से चली गई। माहौल में खामोशी दराई थी। लफ्ज़ गोया कुव्वत गवाही से महरूम हो गए थे। वो सब मुजस्मों की तरह खड़े ज़मीन को घूर रहे थे। इमराना उनके सर पर आसमान गिरा गई थी। वहाँ सिर्फ सौदा की सिसकियाँ गूंज रही थी। कुछ देर बाद मुनव्वर और जुमर ने सौदा और सोफिया को तसल्ली और दिलासे दिए थे। वो सौदा को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। सौदा उनसे लिपट कर खूब रोई और अपनी सफाई पेश करते हुए सारी बात बता दी थी। मम्मी, अब हमें यहाँ नहीं रहना, कल ही हम ये घर छोड़ देंगे।
ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، روز روز کی ذلت اب برداشت نہیں ہوتی، میں تم کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ صوفیہ کا لہجہ رنج و الم سے بھاری ہو رہا تھا، آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ ایک عرصے سے سب کچھ برداشت کرتی آئی تھی، مگر اب حد ہو گئی تھی، بیٹی کی عزت پر حرف آ گیا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ ان کو رات کا انتظار تھا اور رات ہوتے ہی وہ کچن میں آئی اور کیبنٹ سے زہریلی دوا نکال کر چائے تیار کی تھی۔ اس وقت ان کا چہرہ جذبات سے تپ رہا تھا۔ چائے تیار کر کے زہریلی دوا دونوں کپوں میں ڈالی اور سدھا کے پاس چلی آئی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے نا؟ ایسی چائے لائی ہوں، یہ درد پھر کبھی نہیں ہوگا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خودکشی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ تو بہت ہی سنسنی خیز جگہ پر جا کر ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔